بس 4 ہی مصرے پڑھوں گا آپ ہی کے مزاج کے اور قبلہ آپ کے حوالے۔ بدلا ہوا زمانے میں کیسا نظام ہے، تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص۔ بدلا ہوا زمانے میں کیسا نظام ہے، بدنام جو تھا آج وہی نیک نام ہے۔ بدلا ہوا زمانے میں کیسا نظام ہے، بدنام جو تھا آج وہی نیک نام ہے۔ باغ فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار، وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کا کھانا حرام۔ باغ فدق کو کھا گئے جن کے بزرگوار، وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کا کھانا حرام ہے۔ آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر بڑھتا ہوں علی جناب مولانا محمد عالم صاحب کی خدمت میں کہ وہ زیب منبر ہوں اور اپنے حسین بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال ایک باواز بلند صلوات سے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون اللہ ان یغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ صلوات جناب۔ حضرات گزارش کروں گا کہ میں باواز بلند سورہ فاتحہ پڑھوں گا مرحوم کے لیے، آپ بھی میری ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ان سوروں کا ثواب چہردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ اس کے عوض جو ثواب حاصل ہو مرحوم شباب حیدر ابن وزیر حسن کی روح کو ایصال کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا اہل بیت۔ الحمدللہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم فرش عزا کی زینت ہیں۔ اگر سوچا جائے اور سمجھا جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، ورنہ تو یہ خالی لفاظی ہے جو عام طریقے سے تمام اعتبارات کے اعتماد سے ہر ذاکر کرتا ہی ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ہم وہاں بیٹھے ہیں جہاں سیدہ بیٹھتی ہیں۔ میں نے آپ کو احساس دلانے کے لیے اس جملے کی تلاوت کی ہے۔ بہرحال جتنی دیر مجلس اپنے اختتامی مرحلے تک نہیں پہنچتی، میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کروں گا مجھ سے پہلے جن ذاکرین ہیں، یہ جو شعراء حضرات ہیں یہ بھی ذاکرین ہیں، اور ان سے پہلے جو مرثیہ خواں ہیں وہ بھی ذاکرین ہیں۔ اور اصل میں ذاکری قدیمی زمانے میں مرثیہ خوانوں ہی کے ذریعے تھی۔ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کی وقت کو پہچاننا چاہیے۔ میں نے جو آیے کریمہ پڑھی ہے میسج فل آیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے مکمل حوالہ پیش کروں تاکہ آپ کو کوئی ایک حوالہ اگر یاد رہ جائے
تو ہماری بھی نجات کا ضامن ہوگی اور آپ بھی کل قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ قرآن مجید کا 24واں پارہ ہے، 24واں سورہ ہے جسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ میرے شہر کے لوگ اکثر اس ادنا سے طالب علم کو سنتے رہتے ہیں، اور میں نے آج کل جو اپنے مطالعے کا مرکزی عنوان رکھا ہے وہ سورہ نور رکھا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ مولانا شاید وہی آیت پڑھ رہے ہیں جو ہم نے سنی ہے، نہیں، میں خود پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو آپ نے مجھ سے پہلی مرتبہ ہی سنی ہوگی۔ میں نے پہلا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ سورہ نور سے پڑھی ہے۔ سورہ نور قرآن مجید کا 24واں سورہ ہے، اور اس 24ویں سورے کی میں نے 23ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا تو وہی مجلس کی بنیاد بھی ہوگی اور آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ بہت آسانی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مجلس کو سماعت فرمائیں۔ دوسرا حوالہ یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ جس سورے سے میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ مدنی سورہ ہے، مکی سورہ نہیں ہے۔ علماء حضرات سے معذرت کے ساتھ میں ان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ میں اس لائق ہوں کہ میں ان کے لیے پڑھوں، میں قوم کے نوجوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا چوتھا حوالہ یہ ہے کہ اس کے دامن پربابرکت میں 9 رکوع کا خزانہ ہے۔ 9 رکوع والا سورہ، 64 آیتوں والا سورہ، مدنی سورہ، اور اس کی میں نے 22ویں آیت پڑھی ہے۔ اب میں دیکھوں گا ترجمہ کر کے کہ آپ میری بات کو آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم ایک دوسرے کو معاف کیا کرو۔ میں پھر علماء کو گواہ بناؤں گا، بہت علمی اور گرامر کی بات ہے اور میں آپ کو سمجھا پاؤں گا، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ آپ ایسے ویسے مدرسوں کے طالب علم نہیں ہیں، آپ اس حسین کے طالب علم ہیں جہاں پہلا بھی محمد ہے، جہاں وسطی بھی محمد ہے، جہاں آخر بھی محمد ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہارڈ مسئلہ ہو، کوئی سخت معاملہ ہو تو اس کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے یا ہم سمجھا نہیں پائیں گے۔ اگر یہاں کوئی چیز نہیں سمجھائی جا سکتی تو دنیا کے کسی کالج میں اتنا اثر نہیں ہوگا جہاں اس کالج میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں 2 لفظیں آئی ہیں، سنیے گا جانے گرامی، بہت محنت کے ساتھ اور مطالعے کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کروں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، علماء بیٹھے ان سے پوچھے گا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ بھائی توجہ فرما رہے ہیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دونوں کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق اس مرض کی طرف اشارہ کرے گا جس میں ہم سب مبتلا ہے۔ وَلْيَعْفُوا کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، وَلْيَصْفَحُوا کا مطلب یہ ہے صف، جیسے صفا ہوتا ہے نا خالی، میں کچھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وَلْيَصْفَحُوا کا مطلب یہ ہے کہ خالی زبانی مت کہا کرو مجبوری میں کہ ہم نے معاف کر دیا، دل بھی گواہی دے کہ تم نے معاف کر دیا ہے۔ توجہ فرمانے آ جائے، یعنی جیسے صفا خالی ہوتا ہے ویسے ہی تمہارے دل کا صفا بھی ان کی ناراضگی سے ایسا خالی ہو جائے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور اہل بیت بھی خوش ہوتے چلے جائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ دیکھیں میرے سامنے میرے شہر کا جو مجمع ہے اور جو مہمان ہے، میں کم و بیش سبھی سے واقف ہوں، اور یہ علماء حضرات تو ہیں۔ میں آج کی مجلس میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں ایسا لگتا ہے، بہت بڑی بات ہے آج کی مجلس کی، اور شاید اس سے بہتر بات میں آپ کے سامنے پوری مجلس میں پڑھنا پاؤں۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ان علماء سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب لگتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کر رہا۔ کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم کسی کو ستاتے بھی نہیں ہیں، مگر ہم پھر وہیں کے وہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مشکلوں میں گرفتار ہیں۔ توجہ فرمائیے بتانے کا، اور ہیں ہم لوگوں کے ساتھ یہ مسائل ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، مگر شاید ہمارے اندر ایک کمی ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں۔ وہ کمی کیا ہے اسی آیت کے ذریعے پتہ چلے گی۔ اجازت دیں گے میں آگے کا جملہ پڑھوں آپ کے سامنے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ اب جملہ میں پڑھ رہا ہوں، خالی ترجمہ کروں گا، نقطہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت خود نقطہ ہے، توجہ لگیے گا۔ یہ ہمارے اندر جو مشکل پیدا ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں مگر
ہم وہیں کے وہیں ہیں، مشکلوں میں گرفتار ہیں، حوادث میں گرفتار ہیں، ہمارا جینا دوبھر ہو گیا ہے، رزق میں کمی آ رہی ہے، نہ جانے کتنے مسائل ہیں۔ اللہ نے کہا اس کا حل تو قرآن مجید میں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، تمہارے گھروں میں قرآن مجید کے اوپر عمل ہونا چاہیے، تمہارے گھروں میں ہمارے کلام کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اب جلدی سے سن لیجئے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ اب میں آگے کا جملہ پڑھ رہا ہوں، اَلَا تُحِبُّونَ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ لَكُمْ، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ آج کی مجلس کا پیغام ہے عزیزان گرامی، بھائی اس آیت کے تناظر میں جملہ سنیے گا، کسی کا دل دکھا کر توجہ رکھیے گا، اپنا اگر دل دکھ جائے، اپنا اگر دل دکھ جائے وہ مرحلہ اور ہے، اور کسی کا دل دکھا دیا وہ مرحلہ اور ہے۔ کسی کا دل دکھا کر اس سے معافی مانگنا آسان ہے، اپنا دل دکھ جائے دوسروں کو معاف کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ میں اپنے نوجوانوں سے جو مجلس سے سنتے رہتے ہیں، جنہیں مجلسوں کا پتہ ہے کہ مجلسیں کیسے پڑھی جا رہی ہیں، مطالعے کے ساتھ یا سن کے، تحقیق کے ساتھ یا سن کر، میں ان کی خدمت میں ایک عجیب و غریب جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے واقعات کربلا سے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ تک بھی یہ سوال آیا ہو کہ نہیں، لیکن میڈیا پر یہ سوال ہے، کیا فائدہ ہوا؟ توجہ رکھیے گا ذہن گرامی، فائدہ کیا ہوا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوا، وہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ امام حسین علیہ السلام، دیکھیے جواب دے رہا ہوں میں، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بھائی مولانا صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے احترام میں ایسی صلوات بھیجیے کہ کہنا نہ پڑے اور مولانا خود بخود آگے آ جائیں۔ صلوات بھیجیے۔ اس سے بہتر صلوات مرحمت فرمائیے گا۔ بس جب 2 مرتبہ صلوات بھیجیے تو تیسری مرتبہ بھی مرحمت فرمائیے گا۔ دیکھیے الحمدللہ یہاں جمع غفیر ہے اور لوگ باغ ماشاءاللہ سے بہت توجہ کے ساتھ سن بھی رہے ہیں۔ واقعات کربلا سے کیا فائدہ ہوا؟ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے قربانی دی، کیا فائدہ ہوا؟ حسین نے گھر چھوڑا، کیا فائدہ ہوا؟ کربلا کو سمجھیے، خالی روایتی طور سے مت سمجھیے، عقلی اعتبار سے سمجھیے، آپ کی عقل بھی گواہی دے۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، کیا فائدہ ہوا؟ جوان کا لاشا اٹھایا، گھر کو چھوڑا، مدینہ چھوڑا، روضہ رسول کو چھوڑا، اتنی ساری قربانی دی، 72 نفوس شہید ہو گئے، کیا فائدہ ہوا؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ سچویشن کیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر واضح کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر 200 250 300 آدمی جتنے بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ بھیا اس فارمولے کے اوپر عمل کر لیجئے گا، کوئی دعا بتاؤں، کوئی اچھا ذکر خیر بتاؤں، اس میں اکثریت تمام کے تمام لوگ اگر عمل کرنے لگیں، 2-4 لوگ اگر عمل نہ کریں تو اس میں میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ توجہ فرمائیے گا ذہن گرامی۔ اب سن لیجئے آپ، یزید نے پوری کائنات سے بیعت لی، جو نمازی تھے اس وقت کے یزید کی بیعت کر چکے تھے، جو روزہ رکھ رہے تھے وہ بیعت کر چکے تھے۔ حد یہ ہو گئی، بلکہ ستم یہ ہو گیا، بلکہ اس سے زیادہ کہوں ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ جو قاریان قرآن تھے وہ بھی بیعت کرنے لگے، یزید کی بیعت کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، سب نے بیعت کر لی۔ اکلوتا، میں دیکھیں وجد میں آ رہا ہوں، پڑھنے سے پہلے آپ کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں، اکلوتا ابو طالب کا پوتا تھا جو لڑ رہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ میں یہی تو کہتا چاہتا ہوں، قاریان قرآن اور ہے، وارثان قرآن اور ہے، قاریان قرآن اور ہے، محافظان قرآن اور ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو تلاوت قرآن کر کے مسلمان کہلائے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو بولتے جائیں قرآن بنتا چلا جائے تو وہ اور ہوتے ہیں نا۔ میں ممنون ہوں اور مشکور ہوں آپ کی سماعتوں کا کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اس ادنا سے طالب علم کی بات کو سن رہے ہیں۔ بھائی ساری دنیا بیعت کر رہی ہے، اکیلے حسین نہیں کرتے تو فرق کیا پڑتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟
بھائی اتنے آدمی اگر میری بات پر عمل کر رہے ہیں، جبکہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، تو 2-4 لوگ اگر بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر تو میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ مگر تم سمجھو یا نہ سمجھو، یزید سمجھتا تھا ساری کائنات کی بیعت ایک طرف ہے اور فاطمہ کے لال کی بیعت ایک طرف ہے۔ یہ جتنے بیعت کر چکے ہیں یہ مسلمان ہی تو ہے نا، مومن ہی تو کہو گے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان بیعت کرے وہ معاملہ اور ہوتا ہے۔ مجھے خواجہ اجمیری نے بتایا یزید سمجھ رہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دینداروں کا بیعت کرنا اور ہے اور دین کا بیعت کرنا اور ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ ایک سوال تھا یزید سے۔ یزید نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ حسین کی قیمت کیا ہے۔ اب آ جائیے ایک سوال اپنے آقا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتا ہوں، متوجہ ہے نا آپ؟ اگر صلوات بھیجنی ہے تو پھر قاعدے سے بھیجیے گا۔ بالکل عقلی سوال ہے، 2-2-4 کی طرح سوال ہے۔ اپنے آقا سے سوال کرتے ہیں، مولا یہ بتا دیجئے آپ نے اتنا بڑا بیڑا کیوں اٹھایا؟ آپ کیا کرنا چاہتے تھے؟ آپ کا مقصد کیا تھا؟ سب نمازی ہو جائیں؟ کیا اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی تھی؟ میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سب قرآن کی تلاوت کرنے لگیں، تو آپ کے قاتلوں میں محافظ قرآن نہیں، قاریان قرآن موجود ہیں، مبلغ اسلام موجود ہیں، تہجد گزار موجود ہیں، نماز شب پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو آپ کا مقصد یہ رہا ہوگا کہ لوگ شراب نہ پئیں، تو وہ تو مقصد حاصل نہ ہوا۔ بھائی سوال میں جان ہو تو پھر خاموش مت رہیے گا۔ آقا اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ شرابیوں سے شراب چھڑوانا چاہتے ہیں، اس وقت بھی پیتے تھے اور آج بھی پی رہے ہیں۔ میں کچھ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ بے نمازیوں کو نمازی بنانا چاہتے تھے، تو اس وقت نماز پڑھنے والے تھے، اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ پڑھوں آپ کے سامنے جملہ، قدر فرمائیں گے آپ عزیزان گرامی۔ حسین نے کہا میں تبلیغ دین کا محور اس لیے قرار دے رہا ہوں، میں نے یزید کی بیعت اس لیے نہیں کی، میں نے اتنی بڑی جنگ اس لیے کی ہے، میں نے قربانیاں اس لیے دی ہیں، میں نے جافشانی اس لیے کی ہے، میں بے سر و سامانی کا شکار ہوا ہوں، میں حادثوں کے درمیان میں پرسکون زندگی کا کعبہ بن کے اڑا ہوں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے میں یزید سے شراب نہیں چھڑوانا چاہتا تھا، میں یزید سے جوا نہیں چھڑوانا چاہتا تھا، میں دنیا کے سامنے یزید کا چہرہ لانا چاہتا تھا کہ یہ شراب بھی پیتا ہے اور شراب پینے کو دین بھی سمجھ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے نا محمد آل محمد پر۔ میں اس مرحلے گفتگو پر آپ کے سامنے بہت بڑی کتابوں سے حوالے دیتا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ شراب تسلیم و کوثر سے بہتر ہے، یہ شراب نمازیوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں، میں یزید کا چہرہ سامنے لانا چاہتا ہوں کہ دیکھو دنیاوی خلافت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ شراب بھی پیتا ہے اور کہتا ہے کہ شراب ہی دین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات گرامی۔ آج کوئی کتنا ہی جیالا شرابی کیوں نہ ہو، کیا پڑھاؤں میں آپ کے سامنے؟ پوچھتے ہیں نا لوگ کہ واقعات کربلا سے کیا فائدہ ہوا۔ یہ بات اگر آپ کو کم سمجھ میں آئی ہو تو دوسری مثال دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہاں نماز جمعہ کی پابندی بہت شدت سے ہوتی ہے، چاہے برادران اہل سنت ہو چاہے برادران اہل تشیع ہو۔ لیجئے میں برادران اہل سنت سے متعلق آپ کو بتاتا ہوں، جمعے کی پابندی اتنی ہے کہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ 1:30 بجے مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں جمعہ شروع ہو رہا ہے، تو وہ 1:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ آپ سمجھنے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت دیر ہو گئی، جمعہ نکل گیا ہوگا۔ کہ نہیں، جمعہ اگر نکل بھی گیا ہے تو کیا ہوا، ابھی ایک جگہ اور جمعہ ہوگا جہاں 2:20 کے اوپر جمعہ ہوگا، کوئی کہتا ہے 12:53 پہ جمعہ ہوگا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں؟ 12:53 54 نہیں،
2:30 बजे आगे पीछे नहीं, 1:32 तो आगे पीछे नहीं। शर्म नहीं आती सवाल करने वालों को कि वाक़ियात करबला से क्या फ़ायदा हुआ? मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, वाक़िया करबला का सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ है कि लोगों ने नमाज़ों के लिए दिनों को बदल दिया। करबला से पहले जुमे की नमाज मुझको बढ़ा दी, मगर वाक़ियात करबला के बाद दिन तो क्या बदलोगे तुम, मिनट और घंटे भी नहीं बदल सकते हो। सलवात भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात भेजिएगा अहले बैत अलैहिस्सलाम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मसलक से वाबस्ता हैं, हम ऐसे मशरब के तशना हैं। अगर उलमा हज़रात लफ्ज़ी बलागत को समझ रहे हों, हम ऐसी ज़ात और बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, बड़ी मेहनतों के साथ ये जुमला अदा करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँच जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे मसलक के मानने वाले हैं जिनके यहाँ नहजुल बलागा और कुरान मजीद के बाद जो 4 किताबें हैं, अब मेरा बयान थोड़ा सा हार्ड है, सख्त है, मगर तसल्ली के साथ सुन लीजिएगा। हमारी जो 4 किताबें हैं जिन्हें कुतुब अरबा कहा जाता है, मैसेज देना जा रहा हूँ आपको, इंशाअल्लाह इसको याद रखिएगा। 4 किताबें कौन सी हैं? उलमा से माज़रत के साथ हम में से शायद कोई इंसान ऐसा हो जो मजलिसों में बराबर भी शिरकत कर रहा हो और चारों के नाम बता दे। सितम की बात है कि नहीं? जुल्म की बात है कि नहीं? इतनी मजलिसें हुई हैं। अच्छा सही बताइएगा, मजलिसें अब ज़्यादा हैं कि पिछले ज़माने में ज़्यादा थी? आप जवाब नहीं देंगे, मैं ठहर जाऊंगा। मजलिसें आज ज़्यादा है ना, मौलाना आज ज़्यादा हैं कि पिछले ज़माने में ज़्यादा थे? मरसिया खां आज ज़्यादा हैं कि पिछले ज़माने में थे? शुअराए अहले बैत आज ज़्यादा हैं कि पिछले ज़माने में ज़्यादा थे? आज ज़्यादा हैं, कसरत है। मगर जैसे जैसे मजलिसों में इजाफा होता जा रहा है, भाई भाई से अलग होता जा रहा है, चचा भतीजे से अलग होता जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मजलिसों में कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मरसिये में कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि अशार अहले बैत में कमी है। नहीं अज़ीज़ान गिरामी, बात सख्त है मगर मान लीजिएगा, कमी किसी भी फेल में नहीं है। इस फेल के फाइल में इतनी ज़्यादा कमी आ गई है, न मजलिसें पढ़ने वालों में खुलूस रह गया, न मजलिसें बर्पा करने वालों में खुलूस रह गया। एक सलावत भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। माशाअल्लाह से आप मुतवज्जो हो गए। अब मैं जो आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं बहुत जल्दी से सुन लीजिएगा। देखिए, चूंकि मैं याद करके आया हूं, मुताला करके याद करके, तो मैं चाह रहा हूँ आप तक पहुँचा दूँ। चलते फिरते अगर याद रह जाए तो कभी काम आ जाएगी बात। हमारी 4 किताबें हैं। पहली किताब उसूल काफ़ी, याद रख लीजिएगा। उसूल काफ़ी याद रख लीजिए। अगर कभी भूल जाए तो इसके वजन पर बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी, काफ़ी, कॉफ़ी, आप सब की चीज़ें तो इस्तेमाल करते रहते हैं ना। काफ़ी, ये किताब 16,000 या उससे कुछ ज़्यादा अहादीस पर मुश्तमिल है। अच्छा, जब इल्मी बात होती है तो मजलिस में तारीफ़ नहीं होती, मैं जानता हूँ इस बात को, मगर आपको खुश करने के लिए पढ़ता कब हूँ? अल्लाह को खुश करने के लिए पढ़ता हूँ, अहले बैत को खुश करने के लिए पढ़ता हूँ। अगर ज़हरा पूछ ले तो जवाब दे सकूँ इसलिए पढ़ता हूँ, रसूल इस्लाम पूछ ले तो शर्मिंदगी ना हो इसलिए पूछता हूँ। पहली किताब कुतुब अरबा, 4 किताबों में से पहली किताब है उसूल काफ़ी। इसके लिखने वाले का नाम है कुलैनी। नाम में भी मैंने इख्तिसार से काम लिया है, अगर मैं फुल तरीके से पढ़ूं तो आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे पढ़ना चाह रहा हूं ताकि याद रह जाए। काफ़ी लिखने वाले कुलैनी। छठे इमाम की शहादत के 180 साल बाद, आपकी शहादत के 180 साल बाद ये किताब लिखी गई। इतना तो याद होना चाहिए। हमारी दूसरी किताब का नाम है मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। लिखने वाले शेख सदूक इमाम जाफ़र सादिक की शहादत के 230 साल बाद। कितने साल बाद?
230 سال بعد یہ کتاب لکھی گئی، 2 ہو گئی۔ باقی جو 2 کتاب ہیں وہ لکھنے والے رائٹر ایک ہی ہیں، علامہ شیخ طوسی، ان کی کتاب کا نام ہے تہذیب استفسار۔ آپ بھی تو تہذیب یافتہ قومیں ہیں نا، یاد رکھ لیجئے گا، یاد رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ یہ امام کی شہادت کے 310 سال بعد یہ کتابیں لکھی گئی۔ اس میں سے میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں، اصول کافی میں سے سناؤں اگر اجازت دیں آپ۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کسی کو دھوکہ دے کے نکل جائے وہ چالاک ہے، جو کسی کا حق مار کے خبر تک نہ دے وہ چالاک ہے۔ کیا پڑھا ہوں آپ کے ساتھ؟ جو کسی کا دل دکھا دے، جو کسی کو ذلیل کر دے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ صاحب آنے دو، میٹنگ ہونے دو، برادری کو جمع ہونے دو، 4 لوگ ہونے دو، اس کے بعد ہم ان کو ذلیل کر کے دکھائیں گے، ایک ایک انسان کے چہرے کو دیکھوں گا آیت پڑھ کے۔ یہ چالاک نہیں ہے، بدبخت ہے، بد نصیب ہے، بد شجرہ ہے، بد دماغ ہے، بدنما ہے، یہ قوم کے اوپر دھبا ہے۔ توجہ رکھیے گا، تم ان کو ذلیل کرو گے، تم کہتے ہو 4 آدمیوں میں ذلیل کروں گا، 10 آدمیوں میں ذلیل کروں گا، برادری کی میٹنگ ہوگی تو ذلیل کروں گا، تم ذلیل کرو گے۔ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، تمہارے اندر اتنی شکتی ہے، تمہارے یہاں اتنی توانائی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے فارمولہ قرآن میں رکھ دیا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہم جسے عزت دیتے ہیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اب میں نے چونکہ اتنی ساری محنت کر کے آپ کو یہ بتایا کہ کون سی کتاب کب لکھی گئی، کس نے لکھی، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ حدیث سناؤں جو اس وقت سنا رہا ہوں۔ بات بہت قیمتی ہے، کتنی قیمتی ہے یہ آپ کی تعریف سے ظاہر ہو جائے گا۔ پڑھوں میں آپ کے سامنے، لیجئے میں عربی چھوڑ رہا ہوں، میں خالی آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں مولانا کو ذلیل کر دیا تو آپ بہت چالاک ہیں، آپ نے 2 کے 10 بنا لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چالاک ہے، آپ نے پولیس کو چکمہ دے دیا، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چالاک ہیں، آپ نے بھائی کا حق مار لیا، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چالاک ہے، آپ نے مسجد میں پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا ٹھیکہ لے لیا، کیا پڑھو اب آپ کے سامنے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت چالاک ہے۔ کوئی ایک شاعر ہے، کوئی بہت بڑا شاعر ہے اور وہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، سب تو تعریف کر رہے ہیں، میری طرف دیکھے گا، آپ نفرت میں، حسد میں، بغض و حسد میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ چالاک ہیں۔ چالاک تو جب ہوتے جب تمہارا سر بلند ہوتا۔ جو فرمائیے گا آزانے کے راوی، آپ سمجھتے ہیں، ارے بھائی جس نے جو کمال دکھایا اس کی تعریف کر دیجئے۔ جب تم تعریف کرو گے نا، اللہ تمہارے نسب میں برکت دے گا، اللہ تمہارے شجرے میں برکت دے گا۔ توجہ فرمائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کا کچھ بھی بگاڑ دیں بہت چالاک ہیں، ہم کسی کی گرفت میں نہیں آئیں گے تو ہم بہت چالاک ہیں۔ بالکل آسان سی حدیث سنا رہا ہوں اور سنانے کے بعد دیکھنا چاہوں گا کہ میرے بیان میں خلوص ہے کہ نہیں۔ خلوص ہوگا تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اسی اصول کافی میں چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، ایک صلوات بھیجیے نا مولا کے نام پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جو دنیا کے کاموں میں اپنے کو چالاک سمجھتا ہو وہ چالاک نہیں ہے، جو آخرت کے کام میں چالاکی کر کے دکھلائے وہ چالاک ہے۔ اور جو اس حدیث کو سنے گا نا، میں انہی کا مضمون دہرانا چاہتا ہوں ایک سطر میں، تو پھر مجلس میں سیاست نہیں کرے گا، پھر نوحہ میں سیاست نہیں کرے گا، پھر شاعری میں سیاست نہیں کرے گا، پھر یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ یہ تو اس کی انجمن ہے، یہ تو فلاں کی انجمن ہے۔ اگر حسین سب کا ہے تو پھر سب کی انجمن سب کی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو میسیج دیا ہے اس کو آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہیں، میں آپ کا ممنون اور مشکور۔ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ میں سے کس نے نہیں سنی آئے موبائلہ؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ، ہر ایک نے سنی ہے، مگر شاید اس انداز سے سنی ہوگی تو بھول گئے ہوں گے، اسی کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت دیں بیان میں برکت کے لیے، بیان میں تیمن پیدا کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے موبائل کی والی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم
सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानत अल्लाहि अलल काज़िबीन। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा ज़िज़ाने गिरामी, मगर जितनी देर बैठे बहुत तसल्ली के साथ सुने, आँखों को बंद ना करें, दिल की आँखों को भी खोल के रखें। तर्जुमा अपने बुजुर्गों के लिए इसलिए कि कभी कभी उनको निस्यान तारी हो जाता है। ऐ मेरे नबी, अब इसके बाद भी कुरान आने के बाद अगर कोई तुमसे मुनाकिशा करे, झगड़ा करे, मुशाजरा करे, तो तुम इनसे कह दो, अच्छा मामला क्या है? मामला बस इतनी सी बात है कि सामने वाला मुखालिफ कहता है ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और अहले बैत ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का अलावा कोई माबूद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। तो इरशाद हुआ, मेरे नबी अब इनसे कह दीजिए, बहुत हो चुका, पानी सर से ऊपर हो चुका, अब इनसे कह दो कि आ जाओ मैदान में, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं। अगर मेरा हाफजा सही काम करे और मैं आपको सही हवाला दूं और मैं आपके सामने सही मंजर कशी करूं, तो थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ देख लीजिए मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं। पहले आपको ये तो बता दूं कि मुबाहिले की सफ में कौन कहाँ है। इमाम हसन आगोश रिसालत में, इमाम हुसैन उंगली पकड़े हुए हैं, जनाब ज़हरा रसूल अल्लाह के जस्ट बाद हैं, मौलाए कायनात सबसे पीछे हैं। समझाना क्या है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई उसका शरीक नहीं है। एक सवाल कर रहा हूँ, उलमा हज़रात बैठे हैं, इनकी इजाज़त से एक सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको वो बात नहीं सुना रहा हूँ जो आम तरीके से पढ़ी जाती है, बहुत गौर से सुनिएगा। सवाल सुनिए अज़ीज़ान गिरामी, सवाल क्या है? सवाल सिर्फ इतना सा है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ये साबित करना है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, बस इतनी सी बात साबित करनी है। अब सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, मुझे किसी मकाम पर ये दिखाएं कि नबी ने अपने अहले बैत को सबको इकट्ठा किया हो और किसी मैदान में लाकर जमा किया, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ एक साथ। और इससे पहले नबी कारहाए रिसालत नुमाया तरीके से अंजाम दे चुके हैं। नया लफ्ज़ दे रहा हूँ आपको मजलिस के एतबार से। वो नया लफ्ज़ क्या है? आप समझते हैं कि खाली नबी ने वही जंग की है जिस जंग में तलवारें निकली हों? मैं बताऊं नबी की जंग क्या है? जिनके 360 खुदा हों उनके सामने एक खुदा का कलमा पढ़वा देना भी तो जंग है ना। मैंने वो कुछ पढ़ना चाह रहा हूँ, जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते हो उस माशरे के सामने जब फातिमा नजर आ जाए तो मिंबर से उतर कर अहले बैत के लिए, जनाब ज़हरा के लिए चले जाए, ये भी तो जंग है ना। जो कभी नमाज न पढ़ता हो उसे नमाज पढ़वा दे, ये भी तो जंग है ना। जो शराब का इतना आदी हो कि सुबह की शराब अलग हो, रात की शराब अलग हो, मैदान में जाने की शराब अलग हो, जंग में जाने की शराब अलग हो, तलवार उठाने से पहले की शराब अलग हो, ऐसे नशेड़ी समाज को नबी ये कहें कि शराब ना पिया करो, ये भी तो जंग है ना। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर आप मेरी जुमले की तरफ इशारा पहचानना चाह रहे हो तो नबी ने इतनी सारी जंगें लड़ी, कोई एक जंग में मुझे बता दीजिए नबी ने कहा हो अली तुम तो रहते ही हो, आज ज़रा ज़हरा को भी लेते आना, आज हसन को भी लेते आना, क्या पढ़ रहा हूँ, आज हुसैन को भी लेते आना। नहीं, खाली मुबाहिला एक ऐसा वाक़या है कि जहाँ नबी ने कहा, अब मेरी तरफ देख लीजिएगा जाने के नबी ने कहा ए अली आज मैं अकेला नहीं जाऊंगा, आज ज़हरा को साथ लेके चलो, हसन को साथ लेके चलो, हुसैन को साथ लेके चलो। और अगर अली ने ये कहा भी होगा, पहली बात तो किताबों में नहीं है, या रसूल अल्लाह इमाम हुसैन तो बहुत छोटे हैं, का आगोश में लेके चलूंगा, हसन को चलने में तकलीफ होगी, कन्हई उंगली पकड़ के लेके चलूंगा। एक तो ये मरहला। दूसरा मरहला सुनिए, वो अली जो हर जंग में सबसे आगे रहा। क्या सुना रहा हूं मैं आपको? क्या आपको वही बातें सुनाऊं जो आप सुनने के आदी हो चुके हैं? वो अली जो हर जंग में आगे था आज सबसे पीछे है। और बढ़ के सुनाऊं, 2 कदम और आगे चलूं?
ہمارے اور آپ کے یہاں کا کلچر اور تہذیب ہے کہ جب بچے ساتھ میں جاتے ہیں اور بزرگ ساتھ میں چل رہے ہوں، کیسے پڑھوں عزیزان گرامی؟ اگر آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو پڑھ نہیں پاؤں گا۔ ہمارا کلچر ہے، ہمارا ہم کون ہیں؟ غیر معصوم، جن کی نماز قضا ہو جائے، جو کبھی قرآن پڑھیں۔ ہم کون؟ جو کبھی زکوٰۃ دیں کبھی نہ دیں۔ ہم کون؟ جو اچھا کام کرتے کرتے بھی غلط کام کر بیٹھیں۔ ہم کون؟ جن کے ہاں خلوص کا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اور میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ جو بولیں تو قرآن بنے گا، عمل کریں تو اسلام بنتا چلا جائے گا۔ اہل بیت کا کلچر، جب ہمارا کلچر یہ ہے کہ بچے بڑوں سے آگے نہیں جاتے، کیا پڑھوں اب آگے؟ اور بڑوں میں بھی وہ جو ماں بھی ہے باپ بھی ہے۔ اہل بیت رسالت کیسی کس انداز میں؟ رسول اسلام سب سے آگے، گود میں امام حسین انگلی پکڑے ہوئے امام ہے۔ میں اس جملے کی داد اس لیے چاہوں گا کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا جملہ نہیں ہے، عقل کی کسوٹی پہ پرکھا ہوا جملہ ہے۔ بھائی کچھ تو وجہ ہوگی کہ جو حسنین کو بچوں کو آگے کیا جا رہا ہے۔ جس کے قدموں میں جنت ہے وہ بی بی پیچھے، جس کا باپ شہر علم ہے وہ پیچھے، جو جنگوں میں ہمیشہ آگے رہا وہ پیچھے۔ آپ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ پڑھوں، پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مباحلے میں لڑائی کس بات کے اوپر ہے، اختلاف کس بات کے اوپر ہے۔ اختلاف بس اتنی سی بات پر تھا کہ سامنے والی جو قوم تھی وہ یہ کہہ رہی تھی عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ نبی نے ان بچوں کو آگے کر کے بتایا دیکھو دیکھو، جب فاطمہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو مریم کے بیٹے اللہ کے بیٹے کیسے ہو؟ توجہ فرمائی آپ نے عزیزان گرامی۔ اس کے باپ کو دیکھو، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کائنات کے سب سے عظیم گھر میں پیدا ہوئی۔ جب اس کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، میں ایک جملہ اور کہوں خطیبانہ لہجے میں تاکہ آپ صحیح سے سمجھ سکیں۔ اللہ نے کہا اے نبی یہ پیچھے رہتے ہیں بچے، ان کا حق یہی ہے، مگر آج ان کو سب سے سامنے رکھنا تاکہ جب دیکھنے والے دیکھیں اور کسی کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کون ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں، تو جواب دینے والے جواب دیں گے یہ علی کے بیٹے ہیں۔ یہ کون علی ہے؟ جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ سادات کرام علی سن رہے ہیں، جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، تو پھر خود ہی اندازہ لگا لیں ایک وہ ہے جس کی ماں کو وقت ولادت بلا رہا ہے، اور ایک وہ عیسیٰ ہے جس کی ماں کو وقت ولادت ہٹا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ بھی ایک حسن ظرافت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس سے سخت مرحلہ سنا رہا ہوں، ذرا باہوش ہو کے سنیے گا۔ لفظوں کی گرفت اگر کہیں غلط چلی جائے تو معاملہ بالکل حق و باطل کے درمیان تمیز پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ اچھا یہ کیا وجہ ہے؟ سچ بتائیے گا، اگر نبی اکیلے جاتے تو مباحلہ جیت کے آتے کہ ہار کے آتے؟ جیت کے آتے۔ کیا نبی نے کوئی چیز ہاری ہے؟ نبی کے قدم قدم پہ جیت کا خزانہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور الحمدللہ ہم تو اس قوم اور مشرب اس مسلک سے وابستہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی ہم جیسا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ نبی ہم جیسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، نہ نبی ہم جیسا، نہ نبی کی اولاد ہم جیسی، نہ نبی ہم جیسا، نہ نبی کے اہل بیت ہم جیسے۔ میں کھل کے پڑھنا چاہتا ہوں، نہ محمد ہم جیسے، نہ علی ہم جیسے، نہ فاطمہ ہم جیسی، نہ حسن ہم جیسے، نہ حسین ہم جیسے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بس نماز ہوتی ہے، مگر اہل بیت جب نماز پڑھتے ہیں کبھی سائل کو خیرات دیتے ہیں، کبھی سائل کو زکات دیتے ہیں۔ میں پڑھ نہیں پایا، آپ سمجھ نہیں پائے، کہاں کہتے ہو کہ اہل بیت ہم جیسے ہیں؟ ہم جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو خالی کھانا ہوتا ہے، اہل بیت جب بیٹھتے ہیں کبھی حلاتا آ جاتا ہے، کبھی سورہ دہر کی آیتیں آ جاتی ہیں۔ کیسے کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ کہتے ہو کہ نبی ہم جیسے،
نبی کے بارے میں کہہ دو ہم جیسے ہیں، تو پھر تم آدم کو کیا کہو گے؟ پھر تم نوح کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر تم اسماعیل کے بارے میں کیوں کہو گے؟ اس لیے کہ یہ جو آخری نبی ہے نا، یہ آدم کا مولا ہے، نوح کا مولا ہے، تمام انبیاء کرام اس کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر مجھے اجازت دے دیجئے میں ایک جملہ کہوں عزیزان گرامی، آپ میری طرف متوجہ ہیں نا، جملہ سنیے گا۔ جس قوم اور برادری میں نبی ان کے جیسا ہو تو ان کے یہاں پھر ان کا خلیفہ کس کے جیسا ہوگا؟ توجہ فرمان ہے عزیزان گرامی، نبی کسی کے جیسا نہیں ہے۔ نبی کی تعریف اللہ کر سکتا ہے، نبی کی تعریف بس علی کر سکتے ہیں، علی کی تعریف بس اللہ کر سکتا ہے، اور نبی کی علی کی تعریف صرف رسول کر سکتے ہیں۔ آپ متوجہ ہو گئے؟ میں میسیج دینا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اور پھر دھیرے دھیرے میں اپنے لفظوں کو سمیٹنا چاہوں گا تاکہ آپ بھی مجھ سے اجنبی نظر نہ آئے اور میں بھی آپ سے بیگانہ نظر نہ آؤں۔ سن لیجیے عزیزان گرامی، آپ کا عقیدہ ہے یہ، آپ مانتے ہیں، مان سکتے ہو کہ نبی اگر اکیلے جاتے تو مار کا معاذ اللہ سر نہ کر کے آتے؟ ایسا نہیں ہے، نبی جاتے، مار کا سر ہوتا، ان کو شکست ہوتی، وہ جزیہ دینے پہ تیار ہوتے، وہ اہل بیت کی عظمت کا کلمہ پڑھے بغیر نہ جاتے، وہ محمد کو سلام عقیدت پیش کر کے جاتے۔ اگر نبی اکیلے بھی جاتے تب بھی، مگر پھر کیوں نبی لے کے جا رہے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو؟ بھائی بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ بیان آپ کے عقلی میزان پر اگر کھڑا نہ اترے تو مجھے ٹوک دیجیے گا۔ ہم جانتے ہیں، ہمارا علم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ نبی اکیلے جاتے تب بھی مار کا سر ہو جاتا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جاتی۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے، علماء بیٹھے ان سے پوچھے گا فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میں لفظوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مباہلے میں دو گروہ تھے، ایک سچا گروہ، ایک جھوٹا گروہ، ایک مشرک گروہ، ایک موحد گروہ، یہی تو تھا نا۔ تو لڑائی کیا تھی؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجنی تھی، بس اتنا ہی تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہوگا، میرا پورا بیان آپ بھول جائیے گا، مگر یہاں پر بالکل بھی فراموشی سے کام مت لیجیے گا۔ سنیے، نبی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، ہم اکیلے جائیں گے، پھر بھی مباہلہ جیت کر آئیں گے، فتح کر کے آئیں گے، مگر لکھنے والے لکھیں گے جن کو ہماری فضیلت ہضم نہیں ہوتی وہ لکھیں گے، جو ہمارے ایمان کو کمزور دکھانا چاہیں گے لکھیں گے، جنہیں ہم سے محبت نہیں وہ لکھیں گے، جو خلافت اور امامت میں فرق نہیں پیدا کر پاتے وہ لکھیں گے، جو اللہ کے سچے مسلمان نہیں وہ لکھیں گے، جنہیں لکھنے کا تو شوق ہے مگر باطل کو باطل نہیں لکھ سکتے وہ لکھیں گے، جو حق کو حق نہیں لکھ سکتے وہ لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ کہ وہ اس مباہلے کے بعد لکھیں گے کہ جو بھی میرے نبی کے سامنے آیا اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر جھوٹوں پہ لعنت ہو۔ تو لکھنے والے یہی تو لکھیں گے کہ جو کل رسول کے مقابلے پر آئے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں ایسا نہیں چاہتا، میں ہر فضیلت میں اہل بیت کو ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ تم بھی چلو، حسنین تم بچے ہو مگر چلو، علی تم بھی چلو، چاہے پیچھے ہی لینا چلو، تاکہ کل لکھنے والا یہ تو لکھ سکے کہ جو رسول کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو فاطمہ کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو حسن کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی، جو حسین کے مقابلے پر آئے وہ بھی لعنتی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ عزیزان نے؟ بس چلتے چلتے میں آپ کے سامنے مباہلے کے مطابق، مباہلے سے متعلق ایک جملہ پڑھ کے میں مصائب کی طرف آنا چاہوں۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ توجہ فرمائی آپ نے عزیزان گرامی۔ سنیے عزیزان گرامی، مثال بہت کم دیتا ہوں، مضمون کے افہام و تفہیم کی غرض سے میں اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر آپ میرا تقابل کریں، پہلی بات تو میں اس لائق نہیں کہ کسی کے مقابلے پر آؤں، ہے ہی نہیں، کوئی کمال ہو تب تو لائیے گا نا، کچھ فصاحت ہو، کلام میں بلاغت ہو، شیرینی ہو، ملاحت ہو، تبھی تو آپ لائیں گے نا۔ یہاں تو 0/0 کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں پڑا۔ اپنی کم استعدادی کا یقین کامل ہے اپنی جہالت کا اعلان کرتے ہوئے، مگر
اگر پھر بھی آپ محبت میں میرا کسی سے مقابلہ کریں تو پہلی بات تو میرا مقابلہ کسی عالم سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ عالم میں جاہل، کسی متقی سے ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد تقوی کی بلندی ہے، میں تقوی کیا، ایمان کیا، اسلام کے نیچے والے درجے پر بھی فائز نہیں ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی آپ میرا مقابلہ اگر کرنے بیٹھیں گے تو کسی انسان ہی سے تو کریں گے۔ یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ بھائی ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ میرے مقابلے پر آپ کسی گھوڑے کو لے کر آئیں، کسی ہرن کو لے کر آئیں۔ کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ آج میں آپ کو کیسی مثال سنا رہا ہوں۔ بھائی مقابلہ جو ہوگا نا تو صنف کے اعتبار سے ہوگا، سنخ کے اعتبار سے ہوگا۔ حالانکہ سن اور سنخ میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ہے، مگر سمجھانے کے لیے میں نے بول دیا ہے۔ یعنی انسان کا مقابلہ جانور سے نہیں ہوگا، انسان کا مقابلہ انسان سے ہوگا۔ گھوڑوں کا مقابلہ کرنا چاہیں تو خچر سے نہیں ہوگا۔ کیا سنا رہا ہو آپ کو؟ گھوڑے میں بھی اس بات کا دھیان رکھا جائے گا کہ اس کے سامنے اس کے مقابلے میں خچر نہ آ جائے۔ شیر کا مقابلہ، موالیان حیدر کرار بیٹھے، جملہ آ رہا ہے اس ممبر کی دینا تو کہہ دیتا ہوں، شیر کا مقابلہ کسی سے ہوگا ہی نہیں۔ تو جب شیر کا مقابلہ کسی سے نہیں ہوگا تو شیر خدا کا اہل غیروں سے ہو جائے گا کیا؟ کسی سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ اب سن لیجیے ذہن کے لائق، مباہلے میں مقابلہ ہوا اہل بیت علیہ السلام کا، اور سامنے مخالف گروہ تھا، ان سے مقابلہ ہو گیا۔ لوگ شاید پورا پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے تو میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ پورا پڑھو۔ مباہلے کا مقطع یہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہوا کیا کہ سب چلے گئے، فضیلت کا قصیدہ پڑھ کے گئے کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کریں تو ابھی پہاڑ اپنی جگہ سے سلام عقیدت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کہہ کے گئے نا، توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ کے چلے گئے، جزیے کے اوپر آمادہ اور تیار ہو کے چلے گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ مباہلہ نہیں کیا۔ یہ شاید کچھ لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مباہلہ نہیں کیا، مخالف تھے مگر بے شعور نہیں تھے، چلے گئے۔ ایک نے کہا دیکھو زہرا ہیں وہ برقعے میں، وہ دیکھو گود میں حسن اور حسین ہیں، یہ مقندر کا سکندر بناتے ہیں، یہ گرتےوں کو سنبھال لیتے ہیں، یہ رزق حیات دیتے ہیں، یہ جینے کا شعور دیتے ہیں، یہ پڑھائی لکھائی کا مفہوم بتاتے ہیں، یہ علم کے اقسام کو سمجھاتے ہیں، یہ والدین کی عظمت کو بتاتے ہیں، یہ پڑوسیوں کے حقوق کو بتاتے ہیں، یہ آسمانی صحیفوں کا مکمل نظارہ کراتے ہیں۔ اللہ کیا چاہتا ہے ان کی مرضی میں ہے، اللہ کیا سننا چاہتا ہے ان کی مرضی میں ہے، اللہ کی عزت ان کی عزت ہے، اللہ کی ناراضگی ان کی ناراضگی ہے۔ دین انہی کے چاہے چلن کا نام ہے، دین انہی کے شعور کا نام ہے، آسمانی کتابوں میں ان کی فضیلتیں بھری پڑی ہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ چلے گئے نا۔ اب جملہ سن لیجئے جو کتابوں میں جملہ لکھا ہے، یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ لکھنے والوں نے لکھا، احادیث کے اعتبار سے لکھا، اپنی جانب سے نہ لکھا، تدین و دیانتداری کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ لکھا۔ علماء کی نظر کر رہا ہوں، چونکہ عربی اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ ان کو بھی یقین آ جائے اور آپ کو بھی یقین آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کانوا فاعلوا فکونوا قردۃ وخنازیر۔ اگر آنے والے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہی سے سمیٹوں اپنے بیان کو، اگر آنے والے غلطی سے مباہلہ کر بھی لیتے، یعنی فاطمہ کی لعنت کا مستحق بن جاتے، یعنی رسول کی لعنت کا ہار اپنے گلے میں ڈلوا لیتے، یعنی اگر علی کے لبائے مبارک سے لعنت جیسی عظیم چیز نکل جاتی، یعنی مباہلہ کر لیتے تو یہ بندر بن جاتے، یہ خنزیر بن جاتے۔ کیا پڑھاؤ آپ کے سامنے؟ یعنی جملے نے یہ بتا دیا کہ اہل بیت کا مقابلہ بعد میں کرنا، پہلے ان کو انسان تو بنا کر لے کر آؤ۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ لو کانوا فاعلوا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو اہل بیت کے مقابلے پر لانے والوں انسانوں کو لے کر آنا، جانوروں سے مقابلہ نہیں ہوگا۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم تاریخ کو ویسے نہیں پڑھتے جیسی پڑھنی چاہیے۔
ہم مجلس میں ویسے نہیں بیٹھتے جیسے بیٹھنا چاہیے تھا، ہم مجلس ویسی نہیں پڑھتے جیسے پڑھنی چاہیے تھی، ہم دسترخوان پہ ویسے نہیں بیٹھتے جیسے بیٹھنا چاہیے تھا، ہم علماء سے ویسی تربیت نہیں لیتے جیسی لینی چاہیے تھی، ہم نماز میں ویسے نہیں جھکتے جیسے جھکنا چاہیے تھا، ہم سجدے میں ویسے نہیں جاتے جیسے جانا چاہیے تھا، ہم سلام ویسے نہیں پھیرتے جیسے پھیرنے کا حق ہے، جبکہ قرآن مجید کے مستقل 3 آیتوں میں انسانی زندگی گزارنے کا یہی سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد، جہاد ویسا کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو علی سے ویسی محبت کرو جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ پہل جگہ میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جنہیں کتاب کا مالک بنایا ہے وہ کتاب کی ویسے ہی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا۔ لاؤ کوئی ایسا قاری قرآن جو نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا ہو۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کا قیمتی وقت لیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نہ جانے کہاں آ کر بیٹھ گئی ہوں، وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کے قریب زہرا بیٹھ رہی ہوگی۔ تو اس لیے میں نے یہ روایت پڑھی تاکہ آپ مصائب سنیں تو بہت دل لگا کر بڑے ادب کے ساتھ۔ امام سید سجاد خوشیوں کی محفل میں جانا ترک کر دیا، جاتے نہیں۔ چاہنے والا آتا ہے، کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ آئیے گا، تشریف لائیے گا۔ امام نے روک کر کہا بھائی تو جانتا ہے کہ ہم شادیوں کی محفلوں میں نہیں جاتے۔ کہا مولا میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، مگر مولا کب سے؟ سینے پر ہاتھ رکھے تو جملہ پڑھوں۔ امام نے رو کے کہا جب سے میرے بابا کو تڑپا کے مارا گیا، جب سے میرے بابا کو شہید کیا گیا تب سے ہم کسی کی محفل میں نہیں جاتے۔ کہا مولا مگر پھر بھی آپ میرے یہاں ضرور آئیے گا ورنہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی۔ پر جیسے ہی یہ سنا کریم امام تھا، دل پگھل گیا، کہا ہم آئیں گے مگر یاد رکھنا ایک وعدہ کر۔ کہ مولا حاضر ہے غلام۔ کہ بھائی اتنی سی زحمت کر لینا، کیا سنا رہا ہوں میں آپ کو، اتنی سی زحمت کر لینا کہ جب تمہارے ہاں فرش محفل بچھ جائے، مومنین آ جائے، عقد کی تیاری ہونے لگے تو اس سے پہلے میرے بابا کے مصائب پڑھوا لینا۔ حاضر ہو ایک نوجوان کا مجلس چہلم، مرنے والے کا باپ یہی پر ہے، تشریف فرما ہے۔ ہم سب ان کو ایک تسلیت اور ایک تعزیت پیش کرتے ہیں کہ تمہارا جوان بیٹا اس دنیا سے گیا، مگر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے گا محترم چچا وزیر صاحب، جب آپ کا بیٹا مرا، انتقال ہوا تو سچ بتانا جنازے میں کتنی بھیڑ تھی، پھر تیجے میں کتنی بھیڑ تھی، آج 40ویں میں کتنی بھیڑ ہے، مگر حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور ایک جوان بیٹا ہے جس کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، اور ایک پھوپھی پوچھ رہی ہے بیٹا یہ تیری کیا حالت ہو رہی ہے؟ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میں مرنے والے کی زوجہ سے کیا کہوں، چھوڑیے میں کچھ نہیں کہتا، مگر ان کی بچیوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں ان کی بچیوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے باپ کا انتقال ہوا، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ مرا کیسے جاتا۔ تم تو کبھی کبھی اپنے دادا سے، اپنے چچا سے، اپنے تایا سے، اپنی ماں سے یہ کہتے ہوگے ارے بہت دن ہو گئے ہمیں بابا دکھائی نہیں دے رہے۔ اور میں ایک روز ان کے گھر گیا، میں نے ان کی بچی کو روتا ہوا دیکھا تو میں نے ان کے ایک عزیز کو اتنے پیار کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا اتنا پیار کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا بچی کہیں باپ کو یاد نہ کر لے۔ میں کہوں گا کاش تم کربلا میں ہوتے، اور جب سکینہ اپنے باپ کو رو رہی تھی اور شمر ہوا میں تعزیہ لہرا رہا تھا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہم السلام کے۔ مصائب تو ہو گئے، مصائب تو میں نے پڑھ لی،
مگر چلتے چلتے آپ کو ایک روایت سناؤں گا. یہ ابھی تک جو میں نے مصائب پڑھے نا بعد شہادت حسین سے متعلق تھے. اجازت دیں اگرچہ خطابت کے اصول کے خلاف ہے مگر پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. شہادت سے پہلے کا میں آپ کو حسین کا ایک مرثیہ سنانا چاہتا ہوں. آپ سوچتے ہیں کہ جب عباس کا لاشا اٹھایا ہوگا تب حسین بہت زیادہ رنجیدہ ہو رہے تھے. آپ نے سوچا ہوگا کہ جب قاسم کی بکھری ہوئی لاش کو اٹھایا ہوگا تو بہت زیادہ رنجیدہ ہو رہے ہوں گے. دیکھیے جو مائیں اپنا چھوٹا سا بچہ اپنی آغوش میں لیے ہیں اپنے سینے سے لگائیں تو میں ایک جملہ کہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب رباب نے کہا ہوگا میرا لال علی اصغر تو شاید اس وقت حسین کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہوگی. میں بتاؤں آپ کو حسین کو کہاں تکلیف ہوئی ہے زیادہ, بس شاید 2 منٹ سے زیادہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا. آپ میری طرف دیکھیں اور اگر آپ کو رونا آ جائے تو گھٹ کے مت روئیے گا. میں بتاؤں کیسے روئیے گا. میں روایت کو روک رہا ہوں. چھٹے امام مجلس میں بیٹھے, امام مجلس میں بیٹھا ہو تو گریے میں کتنا اضافہ ہوگا. بس جیسے ہی ذاکر نے کہا علاقت قتل الحسین بکربلا, علاقت الحسین و کربلا, تو میرا امام چیخے مار کے رونے لگا. بغل میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا. امام نے روتے روتے دیکھا اور کہا اچھا میرے جد حسین کے مصائب ہو رہے ہیں اور تو گریہ نہیں کر رہا ہے. مرتبہ بدن میں لرزہ پیدا ہوا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے ابو بشیر امام میں رو تو رہا ہوں, دیکھیے بس 1 منٹ دیکھ لیجئے. اور اپنا رومال اشک دکھایا, رو رہا تھا, موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ رو رہا تھا. مگر امام نے رو کے کہا جب میرے جد حسین کے مصائب پڑھے جائے تو ہمیں خود خود کے رونا اچھا نہیں لگتا. کہ مولا پھر کیسے رویا کروں, کہ ویسے رویا کرو جیسے جنت میں ہماری دادی فاطمہ روتی ہے, بالوں کو کھول کے کہتی ہے واہ حسینا واہ غربتا. ارے میرے لال کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا. بس عزیزان گرامی وہی روایت جس کا وعدہ کیا ہے. میں بتاؤں جب علی اصغر کو لے کے چلے تو اتنا رنجیدہ نہ تھے. علی اصغر کا خوش کلا دیکھا تو اتنے رنجیدہ تھے. جب قاسم فرش کربلا پر آئے تو اتنے رنجیدہ تھے. جب جناب قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا تو اتنے رنجیدہ تھے. جب اکبر نے کہا بابا سلام آخر قبول کیجئے, اتنے رنجیدہ نہ تھے. سنو گے کہاں رنجیدہ تھے. بس مجلس خط 1 منٹ سے زیادہ کی مجلس نہیں ہے. یہ کب حسین کو احساس ہوا کہ میں غریب ہو گیا. ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا سلام آخر قبول کر لیجئے, ایک مرتبہ حسین اپنے خیمے سے نکلے اور نکلے بھی تو کیسے نکلے, کمر کو پکڑے ہوئے نکلے. اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا اس کے باپ کے سامنے اس دنیا سے چلا جائے. جناب فضا کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی میرا آقا دوڑنا چاہ رہا تھا مگر دوڑ نہیں پا رہا تھا, اور اسی جستجو میں حسین کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے, کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے. ارے حسین جب چل نہیں پا رہے تھے ایک مرتبہ نجف کا رخ کر کے کہا اے بابا دیکھ رہے ہو. آگے بڑھے, کمر کو پکڑ کے آئے, مجلس ختم, آئے کمر کو پکڑ کے. پڑھنا آسان ہے, سننا اس سے زیادہ بھی آسان ہے. اور جن کا کوئی جوان بیٹا مر گیا ہو وہی جملے کی قدر ضرور کریں گے. حسین آئے, دیکھا میرا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے. آپ تھوڑی دیر میری طرف دیکھ لیجیے, مجلس تو ختم ہو رہی ہے. بہت دھیمے دھیمے سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. مگر جیسے ہی امام حسین نے کہا لال کوئی تمنا ہو تو بتا دو. اب ان کی بہنیں سنیں, اگر میری مجلس کو سن رہی ہو, مرحوم شباب حیدر کی بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہو. ابھی تو علی اکبر دھیرے دھیرے اڑیا لگا رہے تھے, اب جیسے ہی حسین نے سوہرا کا نام لیا علی اکبر بہت تیزی کے ساتھ ایڑیوں پہ ایڑیاں لگانے لگے اور ایک جملہ کا بابا بس خدا حافظ میں نے سوہرا کو دیکھ لیا. اب حسین جنازہ اٹھا رہے ہیں, پر جیسے ہی جنازہ اٹھایا کسی نے کہا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول میرا سلام قبول کر لیجئے.
سے حسین سے رہا نہ گیا، جنازہ علی اکبر کو رکھا اور پیچھے مڑ کے کہا وعلیکم السلام، اور ایک عجیب و غریب جملہ کہا، اے بھائی تیرا احسان کہ تو نے فاطمہ کے لال کو سلام کر لیا، واللہ جب سے میں یہاں آیا ہوں کوئی ڈھیلے مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی لیدے مار رہا ہے، اور دیکھ میرا لال علی اکبر پڑا ہوا ہے۔ حسین نے علی اکبر کے جنابے کو اٹھایا، خیمے کی جناب لے کر آئے، جناب زینب نے کہا والی اکبرہ واہ غربتا، اے میرے لال علی اکبر کل قیامت میں ملاقات ہوگی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ بار الہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کے لیے باعث مغفرت فرما، پالنے والے ہم سے پڑھنے کو، سامعین سے سننے کو قبول فرما لے۔ پالنے والے تجھے واسطہ اہل بیت علیہم السلام کا یہ بڑا کٹھن وقت ہے، ایک باپ کے لیے، ایک زوجہ کے لیے، کچھ بہنوں کے لیے، پالنے والے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان سب کو صبر جمیل عطا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آئیے میری ساتھ مل کے سورہ فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ بار الہ ان سوروں کا ثواب چہاردہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اس کے عوض، اس کے بدلے جو ثواب حاصل ہو مرحوم شباب حیدر ابن وزیر حسن کی روح کو ایصال کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ایک مجلس چھیلم ہو رہی ہے مرحوم سامن صاحب کے بیٹے سید علی محسن، آپ لوگ اگر اس میں شرکت کرنا چاہیں تو مجلس ابھی ہو۔